برائے تاجیل حجت دوران عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ صلوات۔ برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، بار دیگر صلوات۔ آئیے مل کر اس صف اعزا پہ بیٹھ کے جمیع شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ آپ جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کے جتنے مرحومین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے، ولا والوں کی اس نگری سے جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور بالخصوص ان مومنین و مومنات کی بلندی درجات کے لیے کہ جو دنیا فانی سے کوچ فرما گئے، اور ان کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، رسماً نہیں، خلوص سے نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مع سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، اللہم وابعث الثواب الی ارواح الجمیع المؤمنین والمؤمنات، اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام، واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام، واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام، وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام، بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ معراج کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو پھر بھی بآواز بلند صلوات کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ، والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الحاشمی القرشی المکی المدنی، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد، ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر والشبر، قاسم طوبہ والسکر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی، السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی، مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الثاقب، نقطۃ دائرۃ المطالب، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنت اللہ علی جمیع اعدائهم من یوم انعقاد نطفتهم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی امیر المؤمنین وارث النبیین قامع الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اصبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسطین والمارکین فاتح البدر والأحد والخیبر والخندق الذی هو عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذی قیل فی شانہ النظر الی وجہ علی عبادہ حب علی عبادہ ذکر علی عبادہ مومن اور منافق کی پہچان بعد از غدیر غدیر سے تجدید بیعت کا نام پاکیزہ شجروں کا اعلان حیدری۔ سامعین ذی وقار، محبان آل اطہار، موالیان حیدر کرار، خداوند متعال کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس بزم میں چل کے آنے کی توفیق عطا کی کہ جس بزم میں اللہ کے ملائکہ بھی آ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر برا نہیں منائیں گے، پیچھے بیٹھے ہوئے جوان بچے جتنے تھوڑا میرے قریب آئے نا، آپ کے چہروں کی زیارت مجھے بہتر انداز میں ہو سکے گی تو مجھے بھی محسوس ہوگا کہ آپ تھکے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ایک صلوات کی تلاوت فرما لیں۔ عزیزان ذی وقار، خداوند متعال نے قرآن کریم فرقان حکیم میں اپنے گھر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ وہ پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے، مبارک بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی۔ مجھے قابل احترام عزیز ذی وقار نے فرمایا، مومن کا کہا فرمایا ہی ہوتا ہے کہ غدیر سنائیے گا، میں اس کے کہے کا پاس بھی رکھوں گا، لیکن مطلقاً میں غدیر نہیں پڑھوں گا۔ توجہ ہے آپ ذی وقار، مطلقاً میں وہ موضوع پڑھوں گا کہ جس موضوع کے ایام چل رہے ہیں، اور میں تاکیداً ہمیشہ کہتا ہوں کہ موضوع ایام کی مناسبت سے ہو، اگرچہ غدیر آنے والی ہے اور کربلا بپا ہی غدیر بلا دینے کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ غدیر اساس تشیع ہے، غدیر مکتب کی اساس ہے۔ میں اس پہ بھی معروضات عرض کروں گا تاکہ جو آپ کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو اس جنگل میں یہ منگل بنایا ہوا ہے، حقیقی طور پہ آپ نے یہ جو صف ازاں بچھائی ہوئی ہے، میں کچھ ایسی باتیں کر جاؤں کہ جو باتیں آپ کے لیے نہیں ہوں، اور اگلی ملاقات تک آپ میرے حق میں دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ پھر آنا انسان کا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے میں پچھلے سے پچھلے برس آیا تھا، تو کچھ ایسی چیزیں عرض کر کے جاؤں کہ جو آپ کے اذان عالیہ میں اس سے پہلے نہیں ہوں گی۔ عزیزان ذی وقار، آج ہے 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ واقعہ کربلا میں حضرت مسلم کے دونوں فرزندان کی شہادت کا دن ہے۔ طفلان امیر مسلم کی شہادت 12 ذی الحج کو ہوئی۔ اچھا، تھوڑا پیچھے چلیں تو 9 ذی الحجہ آپ نے اور ہم نے روز شہادت منایا تھا حضرت مسلم کا۔ اس سے ایک دن پیچھے آئیں تو 8 ذی الحجہ کو امام حسین نے مکہ چھوڑا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں عزیزان ذی وقار کہ یہ جو 8 ذی الحجہ کو حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا، 9 ذی الحجہ کو حسین ابن علی کے سفیر مسلم بن عقیل کی کوفہ میں شہادت ہوئی۔ آخر ان چیزوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں یہ موضوعات صرف کے موضوع نہیں ہیں، اگرچہ مصائب میں رو رو کے مر بھی جائیں تو حسین ابن علی پہ رونے کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن
کچھ موضوعات جو ہم نے صرف مصائب کے بنا دیے، ان کے اندر فضائل کا بحر بے قراں چھپا ہوا تھا۔ اسی میں سے حضرت مسلم کی شہادت مصائب کا موضوع ہے، مصائب کا مضمون ہے، لیکن فضائل کے باب میں کون پڑھے؟ کیا خیال ہے؟ فضائل کے باب میں پتہ تو چلے کہ حضرت مسلم کس شخصیت کے حامل تھے۔ بھائی آپ نے شہر میں کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے کسی مذہبی جگہ پہ بھیجنا ہو تو گاؤں میں سے کس کو انتخاب کرتے ہیں؟ جو قابل اعتماد ہو۔ شریف آدمی کا سفیر بھی شریف ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے۔ میں لفظ بدل دوں، حسین کا سفیر ہے مسلم بن عقیل۔ حسین کس کا سفیر ہے؟ حسین اللہ کا سفیر ہے، حسین اللہ کا نمائندہ ہے۔ تو جو خدا کا نمائندہ ہو اسے حسین کہا جاتا ہے، اور جسے حسین اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجے اسے مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل یعنی مسلم کس کا بیٹا؟ عقیل کا بیٹا۔ عقیل کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے۔ ابو طالب کس کے بیٹے؟ عبد المطلب کے۔ عبد المطلب کس کے بیٹے؟ حضرت ہاشم کے۔ یعنی سلسلہ نسب حضرت عقیل کا وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے، اور جس سلسلے کے متعلق قرآن نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ خدا کی دیواریں بلند کر رہے تھے نا، تو کچھ دیواریں بلند کرتے کرتے دعائیں مانگ رہے تھے، جس میں سے ایک دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے۔ فرماتے جاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے اللہ یہ جو ہم گھر بنا رہے ہیں نا، ہم تجھ سے اس کی اجرت نہیں چاہتے۔ ذرا تصور کیجئے ابراہیم و اسماعیل کی جگہ کوئی ہم جیسا گنہگار ہوتا، قدم زمین پہ نہ پڑتے۔ ہم تو 1000 روپے مسجد میں بھجوا دیں تو کوشش ہوتی ہے سارے اجداد کا ذکر ہو جائے کہ فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے، فلاں کا رشتہ دار ہے، اس نے 1000 روپے تعمیر مسجد میں بھیجے ہیں۔ ابراہیم و اسماعیل کہتے تھے میرے اللہ چاہیے کچھ نہیں، ہماری محنت کو قبول کر لے۔ پتہ چلا کام کرنا کمال نہیں ہوتا، کام قبول کروانا کمال ہوتا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میرا یہ جو 300-400 450 کلومیٹر کا سفر ہے، یہ سفر کرنا کمال نہیں ہے، یہ سفر کر کے قبول کروانا کمال ہے۔ مسلمانوں نے دمبے ذبح کیے، مسلمانوں نے گائے ذبح کی، مسلمانوں نے اونٹ کو نہر کیا، کس کی یاد میں؟ ابراہیم و اسماعیل کی یاد میں۔ میں نے کہا اگر ابراہیم و اسماعیل کی قربانی قبول کروانی ہے، اس قربانی کو قبول کروانے کی ایک شرط کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس قربانی کو قبول کروانے کی شرط ہے وہ قربانی کہ جو قربانی ابراہیم کا فخر ہے، جو قربانی اسماعیل کا فخر ہے۔ اگلی دعا انہوں نے مانگی، میں نسب حضرت مسلم بن عقیل پڑھنے لگوں۔ اگلی دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مانگی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اگلی دعا یہ مانگ رہے تھے، میرے اللہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک ذریت مسلمہ ہمارے خاندان میں آئے، ہر دور میں جو مسلمان ہو۔ یاد رکھیے گا کعبہ کی بنیاد ابراہیم نے نہیں رکھی، کعبہ کے بنیاد گزار کا نام اسماعیل نہیں ہے، بنیاد گزار کعبہ کے آدم نبی تھے۔ بنیاد انہوں نے رکھی، دیواریں ابراہیم اور اسماعیل نے بلند کی ہیں، اور کہتے ہیں ہماری نسل میں کسی بھی نان مسلم کو نہیں بھیجنا، کسی بھی غیر مسلم کو نہیں بھیجنا۔ تو یہ قرآن ہے، حدیث نہیں کہ کوئی الزام ضعف لگا دے، حدیث نہیں کہ کہا جائے فلاں کی کتابوں میں ہے ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ہماری میں ہے اس کی میں نہیں پائی جاتی۔ قرآن ہے، نص قرآنی ہے، اور نص قرآنی کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ نص کا منکر کافر ہوتا ہے۔ نص قرآنی یہ ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم و اسماعیل کہتے جاتے تھے میرے اللہ کچھ نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں ایک ذریت مسلمہ
ہر دور میں ہمارے خاندان میں آئے، جو مسلمان ہو ادھر نبی نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یعنی یہ جو پورا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے۔ سلسلہ حضرت آدم سے چلا تھا، مختلف اسلاب شامخہ سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، حضرت ابراہیم سے منتقل ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ حضرت عدنان علیہ السلام تک پہنچا، عدنان سے معد میں آیا، معد سے نزار میں آیا، نزار سے مضر میں آیا، مضر سے الیاس میں آیا، الیاس سے مدرکہ میں آیا، مدرکہ سے خزیمہ میں آیا، خزیمہ سے کنانہ میں آیا، کنانہ سے نظر میں آیا، نظر سے مالک میں آیا، مالک سے فہر میں آیا، فہر سے غالب میں آیا، غالب سے لوئی میں آیا، لوئی سے کعب میں آیا، کعب سے مرہ میں آیا، مرہ سے کلاب میں آیا، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے ہاشم میں آیا، ہاشم سے عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب سے یہ نور الہیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک پشت عبداللہ میں آیا، ایک ابو طالب کے مقدر میں آیا۔ جو عبداللہ کے حصے میں آیا وہ رسول خدا بنا، جو ابو طالب کے حصے میں آیا وہ ولی خدا بنا۔ حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب دونوں بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے حضرت ہاشم کے، اللہ اکبر۔ اور جملہ تاریخ کے اندر صاحب کتاب العباس نے لکھا ہے، اجداد عباس کے اندر جملہ حضرت ہاشم کے متعلق ملتا ہے کہ جد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہاشم کی پیشانی تاریک رات میں بھی 14ویں کے چاند کی وجہ سے چمکتی تھی۔ کریے سوال کیوں چمکتی تھی؟ کیونکہ نور مصطفیٰ صلب ہاشم میں موجود تھا۔ یہ بڑی گہری تعبیر ہے، تاریک رات ہو، اور رات تو ہوتی ہی دیہاتوں کی ہے، ہمارے شہروں کی رات رات نہیں ہوتی، وہاں تو آسمان دیکھو تو وہاں پہ پولوشن دکھتی ہے، وہاں تارے نظر نہیں آتے، تارے تو آپ کے یہاں دکھتے ہیں۔ اس تاریک رات میں 14ویں کے چاند کی روشنی کو ذرا تصور کیجئے، حضرت ہاشم کی پیشانی ایسے چمکتی تھی۔ ہاشم بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب۔ ابو طالب کے 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی، چاروں کی ماں بھی ایک، چاروں کا بابا بھی ایک۔ بابا ابو طالب جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے ابو طالب، طالب کی وجہ سے ابو طالب، طالب کے بعد عقیل، عقیل کے بعد جعفر، جعفر کے بعد علی، یہ چاروں بچے ابو طالب کے تھے۔ میں مسلم بن عقیل سمجھا رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے طالب، عقیل، جعفر، علی، ان چاروں میں علی چوتھا، لیکن علی سے پہلے 3 علی کے سگے بھائی، پھر بھی علی ان 3 جیسا نہیں، ان 3 سے جدا ہے۔ ماں ان تینوں کی وہی ہے جو علی کی، بابا ان تینوں کا وہی جو علی کا، یعنی طالب کے بابا بھی ابو طالب، عقیل کے بابا بھی ابو طالب، جعفر کے بابا بھی ابو طالب، اور علی کے بابا بھی ابو طالب۔ ان چاروں کی ماں بھی، طالب کی ماں بھی فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا، عقیل کی ماں بھی فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا، جعفر کی ماں بھی فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا، علی کی ماں بھی فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا۔ لیکن کوئی جرت نہیں کرتا کہ طالب علی کے جیسے، عقیل علی کے جیسے، جعفر علی کے جیسے۔ میں نے کہا جرت کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب یہی آئے گا، مولانا جرت اس لیے نہیں کی جا سکتی، طالب اور ہے، علی اور ہے، عقیل اور ہے، علی اور ہے، جعفر اور ہے، علی اور ہے۔ ہم نے کہا جب ابو طالب کے اپنے بچے علی جیسے نہیں ہوتے تو جن کے باپ نہ ملتے ہو وہ علی کے جیسے کیسے؟ جن کے نسب مشکوک ہوں، جب ابو طالب کے اپنے بچے مقابلہ نہیں کرتے، طالب، عقیل، جعفر، علی، ان چاروں میں سے مجھے حضرت عقیل کا تھوڑا سا تعارف کروانا ہے۔ عقیل کا تعارف ہوگا تو مسلم کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ حضرت عقیل کون ہے؟ عقیل عقل ہی سے عقیل نکلا،
عقیل کسے کہتے ہیں؟ بی بی صلوات اللہ علیہا کا ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا، حضرت سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا، بی بی کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، لقب ہے۔ عقیلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کی عقل کامل ہو۔ یہ بی بی عقیلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عورت کی نفسیات میں ہے، جہاں مشکل بنے وہ مشکل کا حل تلاش نہیں کر سکتی، اس کی نفسیات پہ غالب آ جاتا ہے حواس کھو جانا۔ لیکن بی بی ہے عقیلہ بنی ہاشم، جو قید ہو کے یزید کو قید کر دے اسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ بی بی جس اللہ جس کے حواس سلامت رہیں، عقیلہ بنی ہاشم بی بی کا لقب ہے۔ حضرت عقیل کا نام ہے عقیل، اور یہ صفت مشبہ یعنی جو ہمیشہ عقل کی بات کرے، جو ہمیشہ عقل کی بات کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عقیل کے بعد بنو ہاشم میں کسی کا نام عقیل نہیں رکھا گیا، یعنی اتنا جچا اس شخصیت پہ یہ نام کہ کسی کا نام پھر عقیل رکھا ہی نہیں گیا۔ بہت بڑے شجاع تھے حضرت عقیل بھی، بھائی علی کے بھائی تھے۔ ان کی شجاعت کا ایک منظر پیش کرتا ہوں کہ شام والے کا دربار تھا، شام والے کے دربار میں شہادت علی کے بعد حضرت عقیل گئے ہیں، اور شام والے نے کہا بتاؤ تو صحیح عقیل بن ابی طالب کہ آپ نے میرے لشکر کو اور علی کے لشکر کو کیسا پایا؟ تو حضرت عقیل نے کہا اچھا تاریخ میں آپ کو واقع عقبہ یاد ہے کہ جب نبی واپس آ رہے تھے غزوہ تبوک سے تو عقبہ کے میدان پر، عقبہ کے مقام پر کچھ منافق چھپے ہوئے تھے اور نبی کی سواری کو ڈرا کے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کے چہرے نبی کو دکھا دیے، نبی نے حذیفہ یمانی کو بتا دیے، یا حذیفہ یمانی نے بھی دیکھ لیے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے صاحب سر نبی، جو نبی کا رازدان تھا۔ تاریخ کہتی ہے حذیفہ کسی اس بندے کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے جو نبی کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں اب نام نہیں لے سکتا، لیکن جدھر آپ پہنچ رہے ہو ان میں وہ بھی شامل تھے، ان کے جنازوں میں حذیفہ نظر نہیں آیا، اور ایک بندہ تو مڑ مڑ کے حذیفہ سے پوچھتا تھا حذیفہ بتا، آپ سرائکی میں کہیں گے ڈسا، حذیفہ ڈسا میں ہوں، حذیفہ نہیں بتاتے تھے، حذیفہ بتا میں ہوں، نہیں بتاتے تھے۔ آخر تنگ آ کے کہنے لگا تو نہیں بتاتا، مجھے پتا ہے میں ان منافقوں میں شامل تھا۔ وہ تھا واقعہ عقبہ۔ حضرت عقیل سے شام والا کہتا ہے بتا میرے لشکر کو کیسا پایا اور علی کے لشکر کو کیسا پایا۔ مڑ کے ابو طالب کے لال عقیل نے جرت بھرے انداز میں ایک مرتبہ گرج کے کہا جب میں ماں جائے کے لشکر سے گزرا میں نے دیکھا کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی نماز میں مشغول ہے، میں نے ان سب کو ایسا پایا جیسے نبی کے باوفا صحابی ہوں، نبی کے ہم رکاب ہوں اور نبی ان کے درمیان موجود نہ ہو۔ اور کہا میرے لشکر کو کیسا پایا؟ کہا تیرے لشکر میں سے جب میں گزرا مجھے سارے ویسے منافق نظر آئے جیسے واقعہ عقبہ والے منافق تھے۔ آپ ربط دیکھیں کہ وہ رسول کو قتل کرنے آئے تھے، یہ جانشین مصطفیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ حضرت عقیل، اور نبی نے فرمایا جس کی زبان پہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا پہرا تھا نا، نبی کی زبان پہ تھا یا نہیں تھا؟ اچھا چلیے پھر لطف لے لیجئے گا، اس انداز میں ضم کروں گا، کہیں یہ نہ ہو کہ اے مولانا ہماری خواہش تو ادھوری رہ گئی، اس انداز میں ضم کر لیتا ہوں۔ نبی کی زبان کس کی زبان تھی؟ نبی کی ہوتے ہوئے نبی کی نہیں تھی۔ نبی کے ہاتھ کس کے تھے؟ نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے نہیں تھے۔ کس کا تھا؟ نبی کا ہوتے ہوئے نبی کا نہیں تھا۔ بھائی جب علی وجہ اللہ ہے تو نبی بھی وجہ اللہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بڑی نازک بحث ہے، اب بات ہو رہی ہے علی ید اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ علی اعوذ باللہ اللہ کا چہرہ علی میں فٹ ہو گیا، وہ تو جسم رکھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا خدا تو محشر میں کرسی پہ نہیں بیٹھے گا نا،
ہمارے خدا کی ٹانگ تو معاشر میں جہنم ہے، پھر علی وجہ اللہ کیسے ہے؟ وہ تو ہاتھ نہیں رکھتا، پھر علی ید اللہ کیسے ہے؟ میں مقصر بھی نہیں ہوں اور میں حد سے بڑھ جانے والا بھی نہیں ہوں۔ یاد رکھیے گا، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ چہرہ نہیں رکھتا، اللہ کان نہیں رکھتا، اللہ زبان نہیں رکھتا، لیکن علی لسان اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے جدھر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ادھر علی کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ جدھر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے علی کا چہرہ ادھر مڑتا ہے، جدھر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے علی کی زبان بولتی ہے۔ اتنی سمپل سی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ وجود خدا علی ہے، نہیں، وہ وجود نہیں رکھتا، سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ ذی وقار؟ تو آپ عزیزان ذی وقار، نبی کا چہرہ نبی کا ہوتے ہوئے نبی کا نہیں ہے ایک جہت سے عزیزان ذی وقار۔ نبی کی تعریفیں اللہ نے کی ہیں قرآن میں۔ جب اس کے چہرے کی تعریف کی تو فرمایا والشمس وضحاہا، تفسیر باطنی کہتا ہے۔ جب اس کی زلفوں کی تعریف کی تو فرمایا واللیل اذا یغشاہا۔ جب نبی کے ہاتھوں کی تعریف کی تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب نبی کی زبان کا تذکرہ کیا تو فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ جب نبی کے سینے کی بات کی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ جب نبی کی پشت کی بات کی تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک۔ جب نبی کے قدموں کی بات کی تو فرمایا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ نے نبی کے سینے کا تذکرہ بھی کیا، نبی کے چہرے کی بات بھی کی، نبی کی زلفوں کی بات بھی کی، نبی کے ہاتھوں کی بات بھی کی، نبی کی زبان کی بات بھی کی۔ لیکن وجود مصطفیٰ میں سے دو چیزیں اللہ نے چنی ہیں اور ان دونوں چیزوں کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، یعنی ایک نبی کے ہاتھوں کو اپنی طرف نسبت دی، ایک نبی کی زبان کو اپنی طرف نسبت دی۔ ہاتھوں کے لیے کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ سنگریزے نہیں پھینک رہے تھے بلکہ میں سنگریزے پھینک رہا تھا۔ زبان کے لیے کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، تو وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہے۔ لیے والوں مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں گے آپ کہ نبی کے ہاتھ نبی کے نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، نبی کی زبان نبی کی نہیں اللہ کی زبان ہے۔ تو کوئی مقام ایسا آئے جہاں انہی ہاتھوں پہ کسی کو بلند کیے ہوئے ہو، اسی زبان سے کسی کو کچھ کہہ رہا ہو تو نبی نہیں کہہ رہا ہوگا، اللہ کہہ رہا ہوگا۔ تو کون سا میدان تھا؟ غدیر کا مقام نظر آیا جب علی کو بلند کیا، اسی زبان سے مولایت علی کا اقرار کروایا۔ تو جملہ آپ کے حوالے، نبی نے علی کو بلند نہیں کیا بلکہ اللہ نے علی کو بلند کیا۔ نبی نے مولا نہیں بنایا، اللہ نے علی کو مولا۔ مان کن خود یہ نبی خطبہ غدیر میں کہہ رہے ہیں ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما، فرمایا اسے تمہارے لیے نصب کیا۔ یہ علم آپ نے کیا کیا ہوا ہے جی؟ نصب کیا ہوا ہے۔ قد نصبہ لکم ولیا و اماما، اسے اللہ نے تمہارا امام نصب کیا ہے۔ بڑا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ مجھے اس بیلٹ کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جگہ جگہ چوکوں میں علم نصب ہیں۔ اچھا، نصب کرنے والا مولائی، نصب کرنے والا علی کا شیعہ، کوئی آ کے جسارت کرے، مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا، اسے اکھاڑ دے۔ منافق بے شمار، بالکل سچ ہے۔ ایف آئی آر جب کروائیں گے تو کیا درج کروائیں گے؟ ہم نے نصب کیا تھا، زمین بھی ہماری ذاتی تھی، پیسہ بھی ہمارا تھا، ہزاروں روپے لگوا کے بنوایا بھی ہم نے، مزدوروں کو مزدوری بھی ہم نے دی، اس نے اکھاڑ دیا، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرو۔ اللہ نے علی کو امام نصب کیا ہے، تو جو اسے منصب امام سے اٹھائے گا، منصب امام سے ہٹائے گا، محشر میں رسول کا مجرم بنا کے اٹھایا جائے گا۔ جملہ رک کے کہہ دوں، مجرم پناہ کہیں بھی لے لے، رہتا مجرم ہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہیں بھی جا کے چھپ جائے، کیوں؟ اس نے نصب شدہ کو ہٹایا تھا تو رسول نے علی کو مولا بنایا۔ میں عرض کر رہا تھا عزیزان ذی وقار، زیادہ نہیں، ضم کر کے میں عرض کر رہا تھا نبی کی زبان نبی کی نہیں اللہ کی ہے، وہی ہے الہی کی مہر یافتہ زبان۔ اسی نبی نے فرمایا تھا مجھے عقیل سے دوہری محبت ہے، ایک خود عقیل کے کمالات کی وجہ سے،
دوسرا اس عقیل کا ایک بیٹا، اے علی آنکھوں پہ ضبط، تیرے بیٹے کی نصرت میں مارا جائے گا، وہ مسلم بن عقیل۔ اچھا، اس مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کوفہ بھیجا، لیکن کب بھیجا؟ امام حسین خود مدینہ سے نکلے ہیں 28 رجب کو۔ 28 رجب کو نکل کے حسین کدھر آئے؟ کعبہ، مکہ میں۔ کب آئے؟ 3 شعبان کو۔ یاد رکھنا بہت آسان ہے، حسین دنیا میں کب آئے؟ 3 شعبان کو۔ 3 شعبان کو حسین کعبہ میں آ گئے، مکہ میں حسین ابن علی آ گئے۔ شعبان وہی رہے، رمضان وہی گزارا، شوال وہی گزارا، ذیقعد وہی گزارا، 8 ذی الحجہ کو کعبہ چھوڑا، یعنی 4 مہینے اور 6 دن تقریباً حسین مکہ میں رہے ہیں۔ جب حسین مکہ میں تھے، حسین کو پیچھے سے کوفہ والے خطوط لکھتے تھے، اور کوفہ خط بھیجنے والے 2 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ وہ جو حقیقی شیعہ تھے، جس میں مختار ثقفی کا نام، جس میں حبیب ابن مظاہر کا نام۔ اچھا، کچھ وہ تھے جو ان شیعوں کے ساتھ تھے اور وہ بعد میں توابین قرار پائے، سلیمان بن سرخزائی جیسے۔ کچھ ایسے تھے جو حب علی میں نہیں لکھ رہے تھے، پارٹی ادھر کی تھی، لیکن جدھر کی ہوا چل رہی تھی ادھر بہتے جاتے تھے۔ 2 طرح کے خطوط حسین ابن علی کو مل رہے تھے، اپنوں کی طرف سے بھی، بیگانوں کی طرف سے بھی۔ کوفہ آ جائیے، حسین کوفہ نہیں جا رہے تھے، حسین مکہ ہی میں ہے۔ اب حسین نے کسی کا انتخاب کیا اور جس کو چنا اس کا نام مسلم ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ تو شہادت ہے نا، اس کے درمیان کے واقعات کہاں جائیں گے؟ کب بھیجا حسین نے؟ میں بتاتا ہوں اور آپ سے دعائیں لیتا ہوں۔ حسین نے حضرت مسلم کو جو روانہ کیا ہے کوفہ کی طرف، وہ 15 رمضان کو، اور یہ بھی آسان ہے بہت۔ حسین آ گئے تھے 3 شعبان کو، شعبان رہے 15 رمضان کو، یعنی 1.5 مہینہ تقریباً گزرنے کے بعد جب خط مل رہے ہیں، حسین نے حضرت مسلم کو بھیجا، اور مسلم ڈائریکٹ کوفہ نہیں آئے، پہلے مدینہ گئے ہیں، مدینہ سے ہو کے کوفہ آئے ہیں۔ اور جب مسلم کو بھیجا نا، کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا، اس خط کے اندر مسلم کا تعارف پیش کیا۔ اللہ اکبر، وہ تعارف کافی ہے مسلم کی عظمت کے لیے۔ حسین نے فرمایا انا باعث الیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، کس کو؟ اخی وابن امی وثقۃ من اہل بیتی، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد ہے، میرا اہل البیت کا قابل اعتماد ہے، ثقہ ہے، جس پہ اعتماد کرتے ہیں اہل البیت علیہ السلام۔ میں جملہ رک کے کہہ دوں، حسین نے کہا مسلم ہمارا معتمد ہے، ہمیں مسلم پہ اعتماد ہے، 1.25 لاکھ نبی جس پہ اعتماد کریں اسے حسین کہا جاتا ہے، حسین جس پہ اعتماد کرے اسے مسلم بن عقیل۔ اللہ، ٹائم کافی ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ حسین جس پہ اعتماد کریں اسے مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے۔ بس میں اختصار کر رہا ہوں، جتنا ہوا راضی رہیے گا، مجھے بھی آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ مغربین قریب ہے، توجہ آپ آپ زیوی کا۔ حضرت مسلم بن عقیل فرمایا اخی، میرا بھائی ہے، عباس بھی بھائی ہے، مسلم بھی بھائی ہے، اگرچہ رتبہ دونوں کا جدا جدا ہے، ہاں، لیکن بھائی زور کمر ہوتے ہیں۔ حسین نے حضرت مسلم کو بھیجا 5 شوال کو، 15 رمضان کو وہاں سے نکلے ہیں مکہ سے، مدینہ آئے ہیں، مدینہ سے 5 شوال کو مسلم کوفہ گئے ہیں، اور کوفہ میں جا کے مسلم نے جو سب سے پہلے قیام کیا مختار ثقفی کے گھر۔ مولائی تھا تو مسلم رکا تھا نا۔ پھر شوال میں لوگ مسلم کی بیعت کرتے رہے، مسلم بیعت لیتے رہے۔ وہاں ہوا کیا، کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، اسے معزول کیا گیا، اور بصرہ کے گورنر کو ابن زیاد کو بلوایا گیا، بے شمار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ابن زیاد کون تھا؟ جسے ابن مرجانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابن مرجانہ یعنی مرجانہ اس کی ماں تھی، ابن مرجانہ یعنی مرجانہ کا بیٹا، یعنی ماں کی طرف نسبت دی گئی، کیونکہ اس کا نسب مشکوک تھا۔ اور یہ اور جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ہیں سب کا نسب مشکوک ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بوڑھا صحابی رسول تھا ابو ذر غفاری، مدینے کی گلیوں میں جھوم جھوم کے ایک روایت پڑھا کرتا تھا، لوگوں میں صحابی رسول، ان آنکھوں نے
نبی کا دیدار کیا، ان کانوں نے نبی کے الفاظ سنے۔ ابو ذر غفاری پڑھا کرتا تھا ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اے زمانے والو اپنی اولاد کو علی کے فضائل سنایا کرو، اپنی اولاد کو علی پڑھ کے بتایا کرو، اگر برداشت کر لے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اگر برداشت نہ کرے بچے کو چھوڑ دو، اس کی ماں سے پوچھو بتا غلطی کہاں کی۔ اور وہ اعجاز حسین آشنا مولانا صاحب نے خوب لکھے مصرے، خدا کرے زور قلم اور زیادہ، انہوں نے کہا عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے، خوف شہادت موت سے بے باک ہونا چاہیے۔ علی والا کسی چیز کو دیکھ کے روتا نہیں ہے، عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے۔ آج زمانہ پوچھتا مولانا فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا، فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا؟ بابا ہو ہی نہیں سکتا، یہ خط تو محشر تک کھنچا رہے گا، اس لیے کہ عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے، خوف شہادت موت سے بے باک ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو مل نہیں سکتا، سنو عشق علی، شرط ہے کہ ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ اب عزیزان زیویکار، ابن زیاد یعنی زیاد کا بیٹا، یہ زیاد کون تھا؟ شام والے کا باپ۔ ایک سمیہ نامی عورت سے اپنی سیاہ کاری کے نتیجے میں آنے والے زیاد کو اپنا بیٹا کہتا تھا۔ شام والا اسے اپنا بھائی کہتا تھا۔ پتہ چلا یہاں بھائی ایسے بھی بن جاتے ہیں۔ اس کا بیٹا تھا جسے عبید اللہ ابن زیاد کہا جاتا ہے، جسے کوفہ کا گورنر بنایا گیا۔ یہ کڑیاں اتفاقی نہیں تھی، یہ نتیجہ تھیں انتقام علی کا، یہ فضائل علی کا بدلہ تھی، یہ غدیر کا بدلہ تھی۔ اور خود کربلا کے میدان میں امام حسین نے بھی جب پوچھا تھا تمہیں پتہ نہیں میری ماں کون ہے، میرا بابا کون ہے، انہوں نے کہا پتہ ہے۔ کہا کیوں مارتے ہو؟ فرمایا انا نقاتلک بغضا لابیک، ہم تجھے تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں۔ تو اس ابن زیاد کو بصرہ سے ہٹا کے، اور بصرہ میں یہ پہلا قتل کر چکا تھا واقعہ کربلا کا، حسین کا وہ صحابی پیارا جو خط لے کے گیا بصرہ کے حاکموں کی طرف، جو بصرہ کے سرداروں کی طرف، اسے ابن زیاد نے بصرہ میں سولی لٹکا دیا، مسلم سے بھی پہلے۔ پھر یہ ایک سازش کے تحت دارالامارہ میں داخل ہو گیا اور وہاں آ کے اس نے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، لوگ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ حضرت مسلم، میں عرض کر رہا تھا 5 شوال کو آگے تھے، تاریخ ہے نا، اور تاریخ ذہن میں بیٹھ جائے وہی داد ہوتی ہے، میمنہ میسرہ ہو جاتا ہے عزیزان زیویکار، وہ بھی مجلس کا حسن ہے، فضائل اہل البیت بھی مجلس کا حسن ہے، لیکن یہ 8 ذی الحجہ تک مجھے لے کے جانا ہے، یہ 9 ذی الحجہ تک مجھے آپ کو پہنچانا ہے۔ 12 ذیقات کو حضرت مسلم نے خط لکھ دیا تھا امام حسین کو کہ آ جائیں کوفہ کی طرف، کوفہ کے معاملات حسین کو واضح کر دیے تھے، لیکن حسین پھر بھی کوفہ کی طرف نہیں آئے۔ اب پتہ چلا حسین کوفہ جانے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، حسین کوفہ جانے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ 8 ذی الحجہ کو اللہ کا وہ گھر کہ جس کی طرف حاجی آ رہے تھے، یوم الترویہ، حسین اس کعبہ کو چھوڑ رہے تھے، اور یہاں غلطی ہے، عدم تحقیق کی بنیاد پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ حسین نے حج کے احرام توڑ دیے یا کھول دیے، حج کو عمرے میں بدلا، نہیں، روایتیں اس کے برخلاف ہیں۔ روایتیں یہ کہتی ہیں حسین حج کے ارادے سے آئے ہی نہیں تھے۔ 25 حج حسین نے اپنی زندگی میں کیے تھے، 26ویں کے ارادے سے آ سکتا تھا، لیکن حسین کو پتا تھا کہ میری منزل مکہ نہیں ہے۔ حسین وہ نہیں ہوتا جسے اگلے لمحے کا پتہ ہی نہ ہو، حسین جانتے تھے، جی ہیں بھائی، حسین جانتے تھے میری منزل کربلا ہے، اسی لیے تو جب مدینہ سے نکلے ملائکہ آئے نصرت حسین کے لیے، حسین نے کہا نہیں جاؤ، تمہاری میری ملاقات کربلا کی ہے، تمہاری میری منزل کربلا کی ہے۔ بی بی ام سلمہ کو کربلا کی خاک اٹھا کے دی یا نہیں دی؟ تو حسین کو پتا تھا میں نے کب کس منزل کو چھوڑنا ہے، کب کس منزل پہ جانا ہے۔ حاجی حج کرنے آ رہے تھے، جملہ سنبھالیے گا اور شاید میں منزل مصائب کی جانب بڑھ جاؤں گا۔ حسین آئے ہی عمرے کی نیت سے تھے، عمرہ حسین نے ادا کیا، حاجی حج کرنے آ رہے تھے، حسین حج بچانے جا رہا تھا۔
نہ ہوتا حسین تو نہ حج ہوتا، نہ مکہ ہوتا، نہ کعبہ ہوتا۔ 8 ذی الحجہ کو حسین نکلے ہیں، 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم شہید ہوئے ہیں، حسین کو شہادت کی خبر ملی۔ بس اختصار کے ساتھ 2-4 روایتیں سنیے۔ 8 ذی الحجہ کا دن گزر گیا، 9 کی رات میں مسلم اتنا اکیلا تھا کہ کسی کو اتنا بھی نہ کہہ سکتا تھا مجھے پانی کا جام پلا دو۔ اجرکم اللہ، آپ کا ذہن تبادر کر گیا۔ طوع نامی مومنہ کے دروازے پہ آئے، مومنہ سے پانی مانگا، ملا پانی، ملا پانی۔ میں کہوں گا حضرت مسلم آپ خوش نصیب ہیں، آج کوفہ میں مومنہ کے دروازے پہ پانی مانگا، پانی ملا۔ تقریباً 1 مہینہ گزرے گا اور چند دن گزریں گے، 1 مہینے کے بعد اسی کوفہ میں اہل بیت نبی قیدی بنا کے لائے جائیں گے۔ پانی تو نہیں ملے گا، صدقے کی کھجوریں ان کی طرف پھینکی جائیں گی۔ اجرکم اللہ، یہ معنویت مجلس برقرار رہے۔ بی بی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا وہ صدقے کی کھجوریں لیں گی اور کہیں گی ہم اہل بیت نبوہ ہیں، ہم پہ صدقہ حرام۔ مسلم اس مومنہ کے گھر میں مہمان ٹھہرے۔ اختصار کروں، ساری رات عبادت میں مشغول رہے، صبح کے وقت اس کے لعین بیٹے نے لالچ دنیا میں مخبری کر دی۔ جب مسلم کو پتہ چلا نا سپاہی اس مومنہ کے دروازے کے قریب ہیں، مسلم نے کہا اے نفس موت کے لیے آمادہ ہو۔ باہر کیوں نکلے مسلم؟ اس لیے کہ نہیں چاہتے تھے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہو۔ میں کہوں گا اے جناب مسلم، یہ اہل البیت کی سیرت تھی، کسی مومنہ کی 4 دیواری کا تقدس تو پامال نہ ہو۔ ہائے مدینے میں زہرا کا دروازہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ مصائب کے عاشق لوگ ہیں، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کرتے آئیے تیاری، بس میں اختصار کے ساتھ قریب لا رہا ہوں منزل کے۔ ہاں عزادارو، مسلم باہر آئے ہیں، لڑتے جاتے ہیں۔ محمد ابن اشعث کیسے کندی لعنت اللہ علیہ وعلی اجدادہم، اس نے ابن زیاد کو لکھا مجھے بندے بھیج مدد کے لیے، بندے آئے۔ دوبارہ لکھا مجھے سپاہی بھیج، مجھے گھوڑے مدد کے لیے دے۔ اب ابن زیاد نے لکھا، اس نے کہا ایک بندے کے لیے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ جائے، ایک بندے کے لیے اتنی فوج منگاتا ہے۔ انہوں نے کہا ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے میں کوفہ کے کسی سبزی فروش سے لڑ رہا ہوں؟ یہ محمد کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنی پر اعتماد جنگ مسلم کر رہے تھے کیونکہ جانتے تھے عباس حسین کا سہارا زندہ ہے، آنو محمد پاس ہیں، اکبر و قاسم حسین کے پاس ہے۔ بس لڑتے جاتے ہیں عزادارو۔ عجیب الفاظ تاریخ کے مقتل کے۔ یہ لعین جب مسلم پہ قابو نہ پا سک رہے تھے نا، چھتوں پہ چڑھ گئے، چھتوں پہ چڑھ کے پتھر مارتے جاتے تھے۔ مسلم نے کہا ارے ظالموں، پتھر تو ایسے مارتے ہو جیسے کافروں کو مارے جاتے ہیں۔ بس عزادارو ہیلے بہانوں سے انہوں نے مسلم کو گرفتار کیا۔ اختصار کروں، مغربین کا وقت قریب ہے، دارالامارہ کی چھت پہ لے آئے۔ ایک تلوار فضا میں ایک مرتبہ بلند ہوئی، مسلم کے سر کو دھڑ سے جدا کیا گیا۔ عزادارو دھڑ مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ پھینک دیا گیا۔ مجھے مقتل میں تو نہیں ملا مسلم کی کتنی ہڈیاں بچیں، کتنی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، لیکن میں تو جملہ اسی طرح پڑھتا ہوں، شاید جتنی بچ گئی تھیں وہ اس وقت ٹوٹ گئیں جب مسلم کے وجود کے ساتھ، مسلم کے لاشے کو گھوڑوں کے ساتھ کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ ہانی بن عروہ کو بھی شہید کیا گیا، اس کا لاشا بھی کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ ادھر منزل سالبیہ پہ حسین کو اطلاع ملی مسلم مارے گئے، ہانی شہید ہوئے۔ حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما۔ عزادارو حسین خیام میں آئے، مسلم کی 13 سالہ یتیمہ
تھی، سر پہ دست شفقت رکھا، حسین پیار کرتے جاتے ہیں۔ آخری جملے عزادارو بچی اہل البیت کے گھر کی تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی چچا پیار تو ایسے کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، شفقت تو ایسے فرما رہے ہیں جیسے یتیموں پہ فرمائی جاتی ہے۔ حسین نے کہا بیٹے تیرا بابا مارا گیا تو کیا ہوا، میں حسین تیرا بابا ہوں، میں کہوں گا اے مسلم کی یتیمہ شہزادی آپ کو بابا کی شہادت کا پرسہ حسین ابن علی نے دیا، لیکن ہائے حسین کی یتیمہ سکینہ بابا کی شہادت کا پرسہ کیسے ملا؟ کوئی تماچا مارتا تھا